بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 165 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 1 تا 2 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سورۃ الجمعہ مدنیۃ 11 آیۃ۔ سورہ جمعہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے، 11 آیات ہیں اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ الملک جو بادشاہ ہے، القدوس بڑے تقدس کا مالک ہے، العزیز جس کا اقتدار بھی کامل ہے، الحکیم جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، انہی میں سے ایک رسول۔ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، جو ان کے سامنے اس کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاکیزہ بنائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق سے سورہ جمعہ شروع ہو رہی ہے۔ سورہ جمعہ کو سورہ جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے، یعنی اس کا نام جمعہ اس لیے رکھ دیا گیا ہے کیونکہ نماز جمعہ کے احکام اس میں بیان ہوئے ہیں، اس لیے اس کا نام جمعہ ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ سورت مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں اور اسی طرح جو ہے وہ سورہ جمعہ کو اور سورہ منافقین جو ہے، سورہ منافقون جو اس کے بعد آ رہی ہے، ان دونوں صورتوں کی تلاوت جمعے کی نماز میں فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی رات مغرب کی نماز میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے، اور اس طرح عشاء کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ عزیز طلبہ، سورہ جمعہ کا جو پہلا رکوع ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور ان کو بیان فرما کر پوری انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے۔ خاص طور پر یہودیوں کی مذمت کی گئی ہے کہ وہ جس کتاب یعنی تورات پر ایمان رکھتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں ایمان رکھنے کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت موجود ہے۔ اس کے باوجود وہ آپ پر ایمان نہ لا کر خود کتاب اللہ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ پھر دوسرے رکوع میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ان کی جو تجارتی سرگرمیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ کسی قسم کا کاروبار ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے تمہیں غافل نہ بنا دے۔ چنانچہ جمعہ کے اذان کے بعد ہر قسم کی خرید و فروخت کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، اس چیز کا بیان اس صورت میں ہوا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں تو اس وقت کسی قسم کے تجارتی کام کے لیے آپ کو چھوڑ کر جانا جائز نہیں ہے، اور اگر دنیاوی مصروفیات جو ہیں ان کا شوق کسی دینی فریضے میں رکاوٹ بننے لگے تو اس بات کا دھیان کرنا چاہیے، اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے آخرت میں جو کچھ تیار کر رکھا ہے وہ دنیا کی ان عارضی نعمتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ دینی فرائض کو رزق کی خاطر چھوڑنا یہ سراسر بے وقوفی اور
عقل مندی کے خلاف ہے، کیونکہ رزق دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ ہی رازق ہیں، لہذا رزق اس کی نافرمانی کر کے نہیں لیا جا سکتا، بلکہ اس کی اطاعت کر کے ہی اس سے رزق طلب کرنا چاہیے۔ دوسرے رکوع میں جمعہ کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، اسی لیے سورت کا نام بھی سورہ جمعہ ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، جو کہ بادشاہ ہے، القدوس تقدس کا مالک ہے، العزیز عزیز ہے، الحکیم حکمت کا بھی مالک ہے، جس کا اقتدار بھی کامل ہے یا جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وہی ہے جس نے امیین میں سے یعنی امی لوگوں میں سے رسول بھیجا، رسولا منہم انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں، ان پر ان کا تزکیہ بھی کرتے ہیں وہ رسول، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ بڑی گمراہی میں تھے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز پاکی بیان کرتی ہے، جو کچھ بھی زمین و آسمان کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کا اس آیت میں بیان ہے، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم۔ الملک القدوس، جس کا جو ہے وہ ترجمہ ہم پچھلی سورت میں بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ حشر میں بھی پڑھ چکے ہیں، یعنی اس سے پہلے جو 2 صورتیں پہلے گزری ہے سورہ حشر، اس میں ہم نے الملک القدوس کا ترجمہ پڑھ لیا ہے، یعنی کہ جو بادشاہ ہے، الملک بادشاہ ہے، دنیا میں جتنے بھی بادشاہ ہیں وہ اسی کے تابع ہیں۔ القدوس تقدس کا مالک ہے، تمام تر تقدس اسی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اور العزیز الحکیم، 2 صفات مزید اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہیں اپنی۔ العزیز، ان کا تذکرہ بھی بار بار قرآن میں آیا ہے، اور الحکیم کا تذکرہ بھی بار بار قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ العزیز کا معنی ہے عزت والا، زبردست غلبے والا، اور الحکیم کا معنی ہے حکمت والا۔ بیان ان کا بار بار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو بار بار بیان فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ مخلوق کو اس بات پر تنبیہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غالب ہے، اس کی گرفت سے نکل کر کوئی کہیں نہیں جا سکتا۔ العزیز بڑا زبردست اقتدار ہے اور بڑا کامل اقتدار ہے، اس کی ملکیت سے، اس کے اقتدار سے کوئی باہر نہیں جا سکتا۔ وہ حکمت والا بھی ہے، اس کا کوئی فعل، اس کا کوئی امر حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوسری آیت کے اندر ایک بہت بڑے احسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، امی لوگوں میں سے یعنی ان پڑھ لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو بھیجا، ان کی طرف مبعوث فرمایا، یعنی جو انہی میں سے ہے۔ امیین اس سے عرب مراد ہیں، جن کو پڑھنے لکھنے کا جو ہے وہ آتا نہیں تھا ان کو پڑھنا لکھنا، اور نہ ہی وہاں رواج تھا پڑھنے لکھنے کا، اگرچہ شاعری وغیرہ بہت کرتے تھے، شاعری کے لیے پڑھنا یا علم حاصل کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں ہم عرب بے پڑھے لوگ ہیں، یعنی کہ ان پڑھ لوگ ہیں، امی لوگ ہیں، ہم نہ حساب کتاب جانتے ہیں اور نہ ہی لکھنا جانتے ہیں۔ اہل مکہ کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بعثت ہوئی، آپ کو مبعوث فرمایا گیا، تو وہ امی تھے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ رسولا منہم فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی انہی میں سے، یعنی امی لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا۔ سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، واضح طور پر فرمایا کہ جو ہے وہ نبی امی پر تم ایمان لاؤ، اللہ پر اور اس کے رسول پر جو کہ نبی امی ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ امی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور آپ کو بھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اور نہ ہی جن کی طرف آپ کو مبعوث کیا گیا ان کو بھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اور نہ ہی وہ حساب کتاب جانتے تھے۔ یعنی آپ اس کتاب سے پہلے نہ کوئی کتاب
پڑھتے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. امی ہونے کا یہ مطلب ہوا. اگر ایسا ہوتا تو جو اہل باطل ہیں ان کو شبہ ہوتا کہ یہ انہوں نے کتاب اپنی طرف سے بنا لی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے رسول بھیجے جو لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں, لہٰذا یہ اشکال ہو ہی نہیں سکتا, یہ شبہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے یہ کتاب اپنی طرف سے لکھ لی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ, جو ان پر جو ہے وہ اس کی آیات تلاوت کریں, ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ کریں. تزکیے سے مراد جو ہے وہ انسان کے نفوس کا تزکیہ ہے, جو رذائل اور بری صفات اور جو بری عادات ہوتی ہیں ان سے پاک کرنے کو تزکیہ کہا جاتا ہے. یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہے. اور آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, وہ کتاب اور حکمت ان کو سکھائیں, کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں. تو کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد فہم قرآن ہے. مفسرین نے اس کا یہی مطلب ذکر فرمایا ہے. قرآن مجید کے الفاظ سکھانا اور اس کے معنی اور اس کے جو مفاہیم ہیں ان کا مطلب سمجھانا, یہ سب حکمت میں شامل ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے, مشرک تھے, بت پرست تھے, قتل و قتال میں جو ہے وہ لوٹ مار میں لگے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اہل عرب میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اس سے پہلے جو ہے وہ یہ قتل و قتال میں لوٹ مار میں تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہدایت بھی آ گئی, تو برے اعمال بھی ان سے اللہ تعالیٰ نے چھڑوا دیے. آپ کی بعثت عمومی ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے, جو تبلیغ ہے, وہ پورے عالم میں پھیل گئی اور پورے عالم کی انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا. تمام دنیا کی گمراہیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹانے کے لیے تشریف لائے ہیں. اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو. یسبح للہ ینزہہ, تسبیح کی تفسیر مصنف نے تنزیہ سے کی ہے, یعنی تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی, یعنی کہ پاکی بیان کرتی ہے. فاللام زائدۃ للہ کے اندر جو لام ہے یہ لام زائدہ ہے. ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ بھی زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے. فی ذکر ما تغلیب للاکثر, من فی السماء اور من فی الارض نہیں فرمایا بلکہ ما فرمایا, اکثر کو غلبہ دینے کی وجہ سے غیر ذوی العقول ما کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. الملک القدوسی, جو بادشاہ ہے اور تقدس کا مالک ہے. المنزہ عما لا یلیق بہ, یعنی پاک ہے. یہ القدوس کی تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں, یعنی پاک ہے ہر اس چیز سے جو اس کے لائق نہیں ہے. العزیز الحکیم, جو جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور اس کی حکمت بھی کامل ہے. فی ملکہ و صنعہ, وہ عزیز ہے اپنی ملکیت میں, وصنعہ اور حکمت والا ہے اپنی سنت کے اندر. والذی بعث فی الامیین, اسی نے جو ہے وہ وہی ہے جس نے مبعوث فرمایا امیین کے اندر العرب. امیین سے مراد مصنف فرما رہے ہیں کہ عرب ہیں. والامی من لا یکتب ولا یقرأ کتابا, امی وہ ہوتا ہے جو نہ لکھ سکتا ہے اور نہ ہی کتاب پڑھ سکتا ہے. یہ امی کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں. رسول منہم, انہی میں سے ایک رسول. ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رسول کا مصداق مصنف نے بیان فرما دیا کہ اس رسول سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. یتلو علیہم آیاتہ القرآنی, جو ان پر اس کی آیات تلاوت کریں. القرآن آیات کا مصداق جو ہے, یعنی آیات سے مراد قرآن کریم کی آیات ہیں. قرآن کریم کی آیات ان پر تلاوت کریں. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کا تزکیہ کریں. يُطَهِرُهُمْ مِنَ الشِّرْكِ, کیسے ہوگا تزکیہ؟ شرک سے ان کو پاک کریں, شرک سے ان کے قلوب کو صاف کریں, یہ تزکیہ ہے. اور ویسے تزکیہ کا میں نے بیان فرما دیا, جو بری عادات ہیں, جو رذائل ہیں, جو بری خصلتیں ہیں, ان کو چھوڑنا یہ تزکیہ ہے. ان سے جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک کر لینا, اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے. تو شرک بھی ایک بری خصلت ہے, تو اس سے پاک کرنے کو بھی تزکیہ کہا جاتا ہے.
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ الْقُرْآنَ، اور ان کو تعلیم دے کتاب کی، یعنی کہ قرآن کی، کتاب سے مراد قرآن ہے، والحکمت، اور حکمت کی، ما فیہ من الاحکام۔ مصنف نے بھی جو ہے وہ فہم قرآن ہی اس سے مراد لیا ہے، یعنی حکمت سے مراد وہ ہے جو کچھ احکام وغیرہ ہیں قرآن کے اندر، ان کی تعلیم بھی ان کو دے۔ وَإِن مُخَفَّفَةٌ مِّنَ الثَّقِيلَةِ وَاسْمُهَا مَحْذُوفٌ أَيْ وَإِنَّهُمْ، وَإِن جو ہے مصنف اس کی تحقیق ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ مخففہ من المثقلہ ہے اور اس کا اسم جو ہے وہ محذوف ہے، اصل میں وَإِنَّهُمْ تا ہم ضمیر اس کا اسم ہو جائے گی۔ کانوا من قبل، قبل مجیئہ، قبل سے مراد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے یہ لوگ لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں تھے، بین یعنی واضح اور کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں، نمبر 1 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس کی کیا تفسیر ہے؟ نمبر 2 سورہ جمعہ کے مضامین کا خلاصتاً ذکر کریں۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔